آج کل چونکہ ہمارے یہاں سفر بڑی تیزی سے طے ہو جاتے ہیں اور ہم 2 گھنٹے میں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ جاتے ہیں، تو چونکہ فاصلہ 92 کلومیٹر ہم طے کر لیتے ہیں اور اسی نیت سے نکلے ہوتے ہیں، لہذا مسافر ہیں اور ہمیں نماز میں قصر کرنا ہے۔ اسی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو سفر سے منع فرمایا۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر محرم کے یا اپنے شوہر کے بغیر سفر کرے، یا تو اپنے شوہر کے ساتھ جائے یا کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ جائے، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ۔ سفر شرعی پر وہ بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے جائے تو وہ گناہگار ہوگی۔ کوئی بھی عام سفر ہو، چاہے وہ حج کا سفر ہو، چاہے وہ عمرے کا سفر ہو یا اس کے علاوہ کوئی سفر ہو، یہ ضروری ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ اگر محرم نہیں ہے تو اس کا شوہر ساتھ میں ہو۔ میں یہاں پر جب یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ محرم اگر نہ ہو تو شوہر ساتھ ہو، تو کسی کو غلط فہمی نہ ہو، شوہر محرم نہیں ہوتا۔ محرم اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، تو محرم ہو یا شوہر ہو تو اس کے ساتھ وہ سفر کرے۔ آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے، لوگ یہاں سے پلین میں بٹھا دیتے ہیں، وہاں سے لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں پہنچ گئے، تو گناہ ہوگا۔ کوئی بھی عورت 92 کلومیٹر کا سفر اپنے محرم کے بغیر یا اپنے شوہر کے بغیر نہیں کر سکتی، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ رحمہ نے تو فرمایا کہ ایک دن کی بھی مسافت بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ تقریباً 30 کلومیٹر یا 31 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو آپ کی اعلیٰ حضرت کی اور صدر الشریعہ کی تو تحقیق یہ ہے کہ عورت اپنے شہر سے باہر جا رہی ہو اور شہر سے باہر کا جو سفر ہے وہ 30 کلومیٹر یا 31 کلومیٹر ہو یا اس سے زائد ہو، تو بغیر شوہر کے اور بغیر محرم کے اس کے لیے جانا حرام ہے، گناہگار ہوگی، ہر قدم پر اس کے لیے گناہ ہے۔ اور اگر یہ عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو، توبہ توبہ استغفر اللہ کہ اتنے نیک سفر کے اندر اتنا بڑا گناہ کریں۔ بعض لوگ جعلی محرم بنا کر کسی کو بھی کاغذات میں محرم شو کر دیتے ہیں، تو اس طرح قانونی طور پر تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن عند اللہ گرفت ہے۔ ایسا شخص گناہگار ہے جو یہ کام کرے، ایسی عورت گناہگار ہے جو اس طرح سفر کرے۔ ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ جو حکم ہے کہ محرم کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ سفر کرے، یہ ہے شہر سے باہر۔ شہر سے باہر جانے کا ارادہ ہو، اور باہر بھی کتنا دور؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور صدر الشریعہ کی تحقیق کے مطابق 30 کلومیٹر 31 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہو یا اس سے زائد جانے کا ارادہ ہو۔ شہر کے اندر جو سفر ہے وہ سفر شرعی نہیں ہے، تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ دیگر خواتین کے ساتھ مل کر سفر کریں، اور جہاں خطرات ہوں وہاں پر وہ محرم کے ساتھ جائیں، اپنے شوہر کے ساتھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور ہر خطرے سے، ہر آفت بلا سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے محبوب جب آپ ان میں تشریف فرما ہوں، یعنی آپ صحابہ کرام میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز میں ان کی آپ امامت کریں۔ اس میں نماز خوف کی جماعت کا بیان ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ جہاد میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ ظہر کی نماز با جماعت ادا فرمائی، تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت کیوں حملہ نہ کر دیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا موقع تھا۔
بعضوں نے ان میں سے کہا کہ اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، یعنی نماز عصر۔ انہوں نے کہا اب عصر کی نماز وہ پڑھیں گے، ہم حملہ کر دیں گے، کیونکہ عصر کی نماز تو انہیں بہت پیاری ہے، انہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، تو وہ تو ضرور پڑھیں گے۔ آپس میں کہنے لگے جب مسلمان اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دو۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز خوف ہے۔